رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہو رہی ہے۔ احقاف یہ حقف کا پلیورل ہے، اس کی جمع ہے۔ حقف واحد ہے اور احقاف اس کا پلیورل ہے، اس کا جمع ہے۔ حقف معنی ہوتا ہے ٹیلا، یو کین سے اسمال ماؤنٹین ہے، چھوٹا پہاڑ ایسا۔ حقف کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا، جمع احقاف۔ یہ یمن کے شمال میں، یمن کے اتر ایک علاقہ ہے حضرموت، وہاں یہ ٹیلے تھے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی۔ اب یہ پورا کا پورا علاقہ غیر آباد ہے، اور جغرافیہ کی کتابوں میں الربع الخالی، ڈیزرٹڈ ایریا لکھا ہوا ہے۔ اس میدان کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہلے ایک متمدن اور مہذب اور طاقتور قوم آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ He eradicated from the earth like an erroneous word. حرف غلط کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام احقاف رکھا گیا، جو حقف کا پلورل ہے، اور حقف کا مطلب ہوتا ہے ٹیلا۔ شریعت کے اصول کلیہ 4 ہیں: رسالت، خالق کا وجود، توحید اور آخرت۔ پہلے ثابت کیا جائے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اثبات صانع عالم۔ عالم کے بنانے والے کا اثبات ثابت کرو کہ وہ ہے کہ نہیں، ایک۔ دوسرے، اثبات رسالت، اس نے رسولوں کو بھیجا۔ تیسرے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جسے باس بعد الموت کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں شریعت کے اصول کلیہ ہیں، یہ 4 پلرز ہیں شریعت کے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آیت کی ابتدا میں، سورہ کریمہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 چیزوں کا اثبات فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو محمد پر اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ میرا یہ رسول محمد سچا ہے، صادق۔ اس کو کہتے ہیں اثبات رسالت، رسالت ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے دلیل رسالت اور دلیل نبوت بنایا ہے۔ آپ کے اوپر اس کتاب کا نازل ہونا دلیل ہے آپ کے رسول ہونے کی۔ اس کتاب کا آپ کے اوپر نازل ہونا دلیل ہے آپ کے نبوت کی۔ گویا کہ اس کتاب کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایک واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہے، اس بات رسالت۔ اس کے بعد فرمائے گا
ما خلقناہما الا بالحق واجل مسمى. یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی ہے، یہ اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے. کائنات اتفاقاً وجود میں نہیں آ گئی ہے، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ ما خلقناہما، ہم نے اس کی تخلیق کی ہے. دیکھیں اس بات ثانیہ عالم، ہم نے بنایا ہے، کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ کہ خود ہی بن گئی ہے. اگر خود ہی بن جاتی تو اس میں نظم اور باقاعدگی نہیں ہوتی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نظم، ترتیب اور باقاعدگی پائی جاتی ہے. جیسا میں نے بتایا تھا کہ کوئنسیڈنس کے اندر، اتفاق کے اندر باقاعدگی نہیں ہوتی. اور اس کی مثال میں نے دیا تھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے اوپر انجانے میں پیر رکھتا ہے اور گرتا ہے، اس کا فوٹو لے لیجئے. پھر دوسرا آدمی اسی کیلے کے چھلکے کے اوپر قدم رکھتا ہے، وہ بھی پھسل کر کے گر پڑتا ہے، اس کا بھی فوٹو لے لیجئے. ایک تیسرا آدمی اسی کیلے کے چھلکے کے اوپر اچانک ہی قدم رکھتا ہے اور پھسل کر کے گرتا ہے، اس کا فوٹو لے لیجئے. تینوں کے گرنے کے زاویے الگ الگ ہیں، ایک زاویے سے تینوں نہیں گرے ہیں، الگ الگ زاویے سے گرتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتفاق کے اندر ربط نہیں ہوتا، اتفاق کے اندر باقاعدگی نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی. اگر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثہ ہوتی یا اتفاق کا نتیجہ ہوتی تو اس کے اندر یہ نظم، باقاعدگی اور ترتیب نہیں پائی جاتی. تو ما خلقناہما، ہم نے اس کی تخلیق کی. یہ اس بات ثانیہ عالم ہے، عالم کے پیدا کرنے والے کا اس بات. اور الا بالحق کہا گیا. الا بالحق، یہاں رک کر کے ایک بات اچھی طرح جان لے. مشرکین کا ایک شبہہ تھا، مشرکین کا ایک اعتراض تھا کہ جزا اور سزا کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کے اس شبہے کو مٹایا جا رہا ہے کہ اگر جزا اور سزا کا تصور نہ ہو تو کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کار عبث ٹھہرتی ہے. یعنی اگر جزا اور سزا کا تصور نہ ہو تو کائنات کی تخلیق بیکار ٹھہرتی ہے، اور اگر کائنات کی تخلیق کو ہم کار عبث مان لے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایک کار عبث کا انتساب لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھیل کھیلا ہے، ایک کھلواڑ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لہو لعب اور کھلواڑ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو ان کے اس شبہ کا جواب دے الا بالحق، حق کے ساتھ ہم نے آسمان اور زمینوں کا تخلیق. ما خلقناہما، ان دونوں کی تخلیق آسمان اور زمین حق کے ساتھ ہم نے کی ہے. تو اس بات ثانیہ عالم بھی اور جزا اور سزا کا تصور اس کا بھی اس بات کیا گیا اور کہا گیا وہ اجل مسمى، اس کائنات کی ایک عمر ہے. جیسے ہر آدمی کی عمر جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، ایسے ہی اس کائنات کی ایک عمر ہے، اور جیسے ہی وہ عمر پوری ہوگی ہم اس کائنات کو فنا کر دیں گے. اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ایک قانون ہے، قانون ناکارگی، ناکارہ ہونے کا قانون. ہر چیز دھیرے 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 ناکارگی کی طرف بڑھ رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، اور جو چیز بدلنے والی ہو وہ ایک دن فنا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس بھی شے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں ہر شے متغیر نظر آتی ہے، بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اسی وجہ سے منطقی لوگ بولتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. کائنات کا ذرہ ذرہ بدل رہا ہے، اور جو چیز بدلنے والی وہ فانی ہوتی ہے، لہذا عالم فانی ہے. تو کائنات میں ایک ناکارگی کا قانون چل رہا ہے، جو قانون یہ بتاتا ہے کہ ایک دن جس طریقے سے انسان مر جاتا ہے ایسے ہی کائنات بھی مر جائے گی، اور کائنات
شکست و ریخت سے دو چار ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل فرمائی۔ میں نے کہا نہیں کہ شریعت کے چار اصول کلیہ ہیں، ایک تو اس بات رسالت، دوسرے اس بات ثانِ عالم، تیسرے اس بات آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل دے رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ذرا تم لوگ مجھے بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ان لوگوں نے کی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے بنانے میں اور تخلیق کرنے میں؟ اگر ایسا کچھ ہے تو دلیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تینوں قسموں میں سے کوئی ایک دلیل لے آؤ، دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل اثری۔ دلیل عقلی بھی موجود نہیں ہے، دلیل نقلی بھی موجود نہیں ہے، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے اس کائنات کو بنانے میں؟ تو تمہارے پاس کوئی کتابی دلیل نہیں، عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کتاب کو ایک آدمی اٹھا سکتا ہے تو اتنی ہی طاقت کا ایک آدمی مل کر کے اس کو اٹھانے لگے تو دونوں میں سے کوئی ایک بے وقوفانہ حرکت، احمقانہ حرکت کر رہا ہے۔ جب ایک آدمی اس کتاب کو اٹھا سکتا ہے تو دو آدمی مل کر کے اسی کتاب کو اٹھانے لگے تو یہ تو بے وقوفی ہوگی نا۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کا اٹھانا میرے اوپر بھاری نہیں ہے، گہرا نہیں ہے، تو اکیلے میں سب سنبھالنا ہوں، اکیلے میں اٹھا رہا ہوں، تو دوسرا اس کو آئے اٹھانے کے لیے، یہ ایک بے وقوفانہ اور احمقانہ حرکت ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کے اوپر نہ تو کوئی کتابی دلیل موجود ہے، نقلی دلیل، اور نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے، اور نہ کوئی اثری دلیل۔ اثری دلیل سے مراد روایت عن الانبیاء، انبیاء سے کوئی روایت ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی کتاب حجت ہوتی ہے ایسے ہی انبیاء کی بات بھی حجت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر اثارت من علم کا مطلب روایت عن الانبیاء کر دیا جائے تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ انبیاء کی روایتیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو انبیاء کے اوپر اترنے والی کتاب وہ تو معتبر ہوتی ہی ہے، اور انبیاء کرام اس کتاب کی جو تشریح کرتے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ روایت عن الانبیاء ہے، وہ بھی معتبر ہے، وہ بھی حجت ہے۔ تو شرک کی بنیاد میں اور اسی طریقے سے شرک کے موقف پر، شرک کے اسٹینڈ پر ان تینوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل موجود ہے، نہ عقلی، نہ نقلی اور اسی طریقے سے نہ اثری۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جو اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی جب مر گیا اور منو من مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا گیا تو وہ کسی کی آواز نہیں سنتے، اگر کوئی ان کو پکارتا ہے تو وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگوں کو پکارے جو اس کی آواز نہیں سن سکتے، سن نہیں سکتے، تو اس کی مراد پوری نہیں کر سکتے، وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ اب ان لوگوں نے ان کو پکار پکار کر کے اپنا معبود بنا رکھا ہے، قیامت کے دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، وہ ڈائریکٹ یہ بول دیں گے کہ ہمیں ان کی عبادت کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں تھی، ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جب میدان حشر میں پہنچیں گے اور جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کی پکڑ سے، یہ ڈائریکٹ انکار ہی کر دیں گے کہ ہم ان کی عبادت سے غافل تھے، ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ پھر کیا حال ہوگا ان کا؟ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہی ہوتا ہے، جیسے تمام انبیاء بشر تھے ویسے ہمارے نبی بھی بشر ہیں۔ پہلے لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ بشر ہے اس وجہ سے رسول نہیں ہو سکتا، آج کیا بولتے ہیں؟ یہ رسول ہے اس وجہ سے بشر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس عقیدے کے پیچھے ایک ہی تصور ہے اور ایک ہی جملہ ہے، صرف الٹ دیجئے آپ۔ پہلے کیا بولتے تھے؟ یہ بشر ہے اس وجہ سے رسول نہیں ہو سکتا، اور آج کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے اس وجہ سے بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے فرمایا، کہا کہ آپ خود کہہ دیجئے نا
قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی میں ہوں، وہ بھی بشر تھے میں بھی بشر ہوں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ اس سے پہلے مجھ جیسے نہیں آئے ہیں، وہ کچھ دوسرے سے میں کچھ دوسرا ہوں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، یہ تو اس بات کی نفی ہوئی کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی میں بشر ہوں، آپ کی بشریت کا اس بات ہوا۔ اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی کہ آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا، تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا۔ فرمایا گیا آگے ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ علم غیب کے رد پر آپ کے لیے یہ دوسری دلیل ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے اسی۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ یہاں بتایا گیا کہ سعادت کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دل سے کرتا ہے تو یہ سعادت قلبیہ ہے، دل کی سعادت ہے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اگر ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ سعادت بدنیہ ہے۔ اور اگر اپنے ذریت کی اصلاح کرتا ہے تو یہ سعادت مالیہ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس میں 3 باتیں بتائی گئی، ایک تو آپ کے قلب کی سعادت، آپ کے بدن کی سعادت اور آپ کے مال کی سعادت، یہ 3 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ آدمی کوشش یہ کرے کہ دل سے شکریہ ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور نیک اعمال کرے، ایسے نیک اعمال جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اور تیسرے اپنی ذریت کی اصلاح کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کے پاس نشانیاں نہ بھیج دیں، بتلانے والا نہ بھیج دیں۔ جب تک حجت تمام نہیں ہوتی تب تک ہم کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتے۔ سورہ محمد شروع ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب اسلامی لشکر غالب آ جائے تو مغلوب لشکر کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، مغلوب جو لشکر ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اسلام کے اس جز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے کہ لوگوں کو غلام بناؤ۔ یہاں بتایا گیا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو 3 صورتیں ہیں۔ قیدی جو پکڑے گئے ہیں جو لڑنے کے لیے آئے تھے، یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے ایک، یا انہیں قتل کر دیا جائے، اور تیسرے انہیں غلام بنا لیا جائے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ درد سر بن سکتے ہیں، لہذا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ پھر تیاری کر کے لڑنے کے لیے آ سکتے، لہذا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ قتل کر دینا بھی سب کو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں بہت ساری صلاحیتوں کے مالک لوگ موجود ہوتے ہیں، لہذا اگر ان سب کو قتل کر دیا جائے تو ان کی صلاحیتیں ان کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی ہیں، لہذا قتل کرنا بھی سب کو مناسب نہیں ہے۔ اب ان کو قیدی بنایا جائے تو قیدی بنانے کی 2 صورتیں، یا تو کسی غیر آباد جزیرے میں انہیں لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے جہاں وہ زندہ رہتے ہیں تو زندہ رہیں، مرتے ہیں تو مر جائے، اور اسی میں کی ایک شق یہ ہے کہ اپنے پاس قیدی بنا کر رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ارباب دانش، ارباب فکر اور عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ یہ آخری شق بالکل درست ہے، لہذا قیدی بنانا ضرورت پڑنے پر، اس طریقے کا ماحول کریٹ ہونے پر آدمی اور اس طریقے سے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، انہیں قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ان کے اندر 3 خرابیاں ہیں۔
ایک تو اس کی کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے، دوسرے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، تیسرے اس کے اندر ابدیت نہیں ہے، ملتی ہے اور چھن جاتی ہے. کوئی چیز آدمی جتنا چاہے اتنی نہیں ملتی ہے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. معاملہ یہ ہے کہ آدمی کی ایک آرزو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے، ایک تمنا کی تکمیل نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. خواہشیں اتنی ہیں کہ آدمی کی ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دسیوں خواہشیں سر اٹھائے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہاں کوانٹیٹی برابر نہیں ہے، جتنا آدمی چاہے اتنا نہیں ملتا. اچھا جو کچھ ملتا ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں رہتی. روز دودھ والے سے جھگڑا ہوتا ہے، پانی میں دودھ ڈالا یا دودھ میں پانی ڈال دیا ہے. شہد اگر حکیم یہ بتائے کہ اس دوا کو شہد خالص کے ساتھ استعمال کرو، کہیں بھی اصلی شہد نہیں ملتا. کوئی چیز کوالٹی برابر نہیں رکھتی دنیا کی. اور تیسرے ملتی ہے نعمت چھن جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہماری جنت میں آؤ. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ پانی اچھی کوانٹٹی تو کچھ دنوں تک اگر اسٹور کر کے رکھا جائے تو پانی خراب ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمارے ہاں کوانٹٹی یہ ہے کہ نہر نہیں، نہریں ہیں پانی کی، یہ کوانٹٹی ہے. فیہا انہار من ماء، اور کوالٹی کیا ہے؟ غیر آسن. کبھی وہ پانی خراب نہیں ہوگا کہ اگر اسٹور کر کے تم ٹانکیوں کے اندر رکھ لو تو پانی خراب ہو جاتا ہے. لیکن کوالٹی ہماری جنت کی نہروں کی یہ ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا. اچھا دودھ کے لیے اگر ہماری جنت کے اندر آ جاؤ تو ہم نہر نہیں نہریں دیتے ہیں، یہ کوانٹٹی ہے. وانہار من لبن، دودھ کی نہریں، یہ کوانٹٹی. اور لم یتغیر طعمہ، دودھ کو بھی اسٹور کر کے رکھ لو زیادہ دنوں تک وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا، خراب ہو جاتا. لیکن جنت کی جو دودھ کی نہریں ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ اس کی کوالٹی ہے. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ہماری جنت کے اندر ایک بوتل شراب کے لینے کے لیے جاتے ہو چوری چھپے، اور وہ بھی بہت پاپڑ بیل کر کے لاتے ہو وہاں سے. ہماری جنت کے اندر آ جاؤ، ہم شراب کی نہریں دیتے. وانہار من خمر، اور کوالٹی ہے لذۃ للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، یہ اس کی کوالٹی ہے. وانہار من عسل، تم ایک پاؤ یا 1 کلو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے ترستے ہو، ہماری جنت کے اندر آؤ، وہاں شہد کی نہریں. وانہار من عسل، عسل میں ثانی، ہماری جنت کے اندر شہد کی نہریں ہیں، یہ ہے کوانٹیٹی. اور مصفہ بالکل خالص، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، یہ ہے کوالٹی. تو ہماری جنت کے اندر آؤ، ہم چیزوں کی کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں اور کوالٹی بھی دیتے ہیں، اور کمن ہوا خالد، اور ساتھ ساتھ ابدیت بھی دیتے ہیں کہ جو نعمت تمہیں دے دی جائے گی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جنت میں جانے کے بعد تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا. اللہ، یہ جنت کی نعمتوں کا حال ہے. آگے سورہ فتح شروع ہوتی ہے. سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضرت عمر کو اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول اتنا دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ہم ان سال چلے جائیے، آئندہ سال آئیے، تو ہتھیاروں کے ساتھ مت آئیے وغیرہ وغیرہ، کیوں دب کر کے ہم صلح کر رہے ہیں؟ صلح دب کر کے کی گئی لیکن اسے فتح مبین سے تعبیر کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صلح کی ایک دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی. اس دوران اتنے لوگ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ اگر جنگیں ہوتی رہتی تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اتنا بہترین اور شاندار کام نہ ہوتا. لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے.
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا. اور یہاں ایک چیز اور بھی ہے, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ ذنب کا مطلب جو گناہ ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا نبی گناہ کرتا ہے؟ نہیں. نبی اگر ایک چیز افضل ہوتی ہے غیر افضل ہوتی ہے, اگر افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کرتا ہے, حالانکہ کیا جا سکتا ہے, عام آدمی افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کر سکتا ہے, لیکن اگر نبی افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کرے تو اتنا مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے, اتنا اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے کہ اس کا یہ افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کو اختیار کرنا در حقیقت گناہ کے مرادف ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس طریقے کی جو خطائیں ہیں کہ آپ نے افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کام کیا, اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد فرمایا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. بیعت کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو نبی کے اوپر بیعت ہوتی ہے مذہبی, اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں, یہ بیعت مذہبی ختم. دوسری بیعت ہے بیعت سیاسی, خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے. ابھی کوئی خلیفہ بھی نہیں ہے, لہذا یہ بھی بیعت موجود نہیں ہے. جب خلیفہ ہوگا تب اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اور جو شرائط ہے خلیفہ کے وہ پائے جانے چاہیے تب وہ خلیفہ مانا جائے گا, اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, اس سے خروج ناجائز ہوگا. اور تیسری جو بیعت آج کل چل رہی ہے پیری مریدی کی بیعت, یہ بدعت ہے, اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. بیعتیں صرف دو ہیں, ایک بیعت مذہبی جو صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور نبی قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے لہذا یہ بیعت ختم ہے, اور دوسری بیعت وہ بیعت سیاسی ہوتی ہے, خلیفہ کوئی ہو تو اسلام کا شیرازہ منتشر نہ ہو اس وجہ سے اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوتی ہے. خلیفہ موجود ہو تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کی جائے گی, اس سے خروج ناجائز ہوگا. اور یہ تیسری قسم کی بیعت پیری مریدی والی, اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے, جس کو لوگوں نے شریعت بنا رکھا ہوا ہے اور اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. اس طریقے کی بیعت درست نہیں ہے. اور ایک نکتہ اور بھی بتا دوں کہ اسلام میں امیر یا اولی الامر کس کو کہا جاتا ہے؟ یا تو سلطان کو یا اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً فوج کا جو کمانڈر ہے وہ بھی امیر ہے, کہیں کا گورنر ہے وہ بھی امیر ہے, کہیں کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا وہ بھی امیر ہے. تو سلطان بھی امیر ہے, اولی الامر ہے, اور اس کے جو ماتحت ہیں کام کرنے والے گورنر, اسی طریقے سے کمانڈر ان چیف اور حاکم والی, یہ سارے کے سارے لوگ امیر مانے جاتے ہیں. اور امیر وہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار سے حد کو نافذ کر سکے. بعض لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر دو ہی آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو امیر بنا لو. یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہ حدیث ضعیف ہے کہ دو آدمی اگر سفر میں ہوں تو ایک کو امیر بنا لو, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اولی الامر کا مطلب یا تو سلطان ہے یا سلطان کے ماتحت جتنے وزراء ہیں, آیان مملکت ہیں, گورنر ہیں, یہ تمام لوگ اس کے دائرے میں آتے ہیں. بقیہ امیر کا اطلاق اور کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ بیعتیں دو ہوئی, ایک بیعت مذہبی, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, بیعت ختم. بیعت سیاسی, کوئی سچ مچ خلیفہ ہوگا جس کے اوپر خلافت کے شرائط پائے جاتے ہوں گے تو اس کے ہاتھ پر بیعت سیاسی ہوگی, اس سے خروج ناجائز ہوگا. اور تیسری قسم کی جو بیعتیں ہو رہی ہیں وہ بیعت درست نہیں ہے. باقاعدہ ایک مذہب بنا لیا گیا, ایک مسلک بنا لیا گیا ہے کہ ایک امیر منتخب کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعتیں ہوتی ہیں. اس بیعت کا کوئی بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. استدلالات اگر حدیثوں سے, وہ استدلالات بالکل غلط, صحیح نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بین. انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں, ایک قوت غضبیہ اور ایک قوت شہویہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں. انسان کے اندر جو قوت شہویہ, خواہش والی قوت, اور ایک غصے والی قوت, اگر ان دونوں قوتوں کو کوئی آدمی اللہ کے حوالے کر دے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پسند اس کی پسند بن جائے. یہ ہے قوت شہویہ کو اللہ کے تابع کر دینا. اور اللہ
جس کو مبغوض رکھے، جس کو ناپسند کرتے، اس کی ناپسند انسان کی ناپسند بن جائے، اللہ کی پسند اس کی پسند بن جائے اور اللہ کی ناپسند اس کی ناپسندیدگی بن جائے، تو سمجھو کہ اس کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ دونوں کی دونوں جو اہم قوتیں ہیں وہ اللہ کے تابع ہو گئیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے۔ کیا ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مومن سے محبت کرتا ہے تو یہ مومن سے محبت کرتے ہیں۔ قوت شہویہ اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہو گئی۔ اور اشداء علی الکفار، اللہ کافرین کو ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے تو یہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لہذا یہ جو قوت غضبیہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہے۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اچھا ان کو صحابہ اور اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ ایک لفظ سے بتا دیا گیا، والذین معہ۔ یہ معیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ معیت کا مطلب ساتھ رہنا، جنگ میں ہے تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ، دکھ میں آپ کے ساتھ، سکھ میں آپ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے اور آپ کے لیے جان قربان کر دینے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، در حقیقت اس معیت اور اس ماں کا جو لفظ اس کے اندر داخل ہے، اور اسی معیت کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا لقب دیا گیا والذین، حالانکہ اور بھی لفظ لایا جا سکتا تھا، کوئی بھی لفظ لایا جا سکتا، لیکن ماں کا لفظ لایا گیا۔ یہی معیت در حقیقت صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ اللہ کی پسند ان کی پسند، اللہ کی ناپسند ان کی ناپسندیدگی۔ اور آگے بتایا گیا کہ تراہم رکعا سجدا، سجدے اور رکوع میں ان کے دو بڑے پابند ہیں، نماز کے بڑے پابند، اللہ سے ان کا تعلق بڑا گہرا ہے، اور یہ تو نماز کا معاملہ ہوا، تراہم رکعا سجدا نہیں، اور یبتغون فضلا، اور یہ دکھاوے کا کوئی کام نہیں کرتے، یبتغون سے ان کے اخلاص کو بتایا گیا۔ یہاں یہ کہہ کر کے کہ تراہم رکعا سجدا ان کے عمل کو بتایا گیا، اور یبتغون کہہ کر کے ان کے اخلاص کو بتایا گیا کہ ان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، وہی ایمان معتبر ہے جو تمہارے صحابہ کا ہے، میری نگاہ میں وہی ایمان معتبر ہے جو تمہارے صحابہ کا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی صحابہ کرام کا ایمان ہدایت کا معیار مطلق ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اسی طریقے سے ایمان لایا جائے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ یہ بتایا گیا اس لیے کہ ان کا ہر کام اخلاص لیے ہوتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو تراہم رکعا سجدا سے ان کے عمل کا اظہار، یبتغون سے ان کے اخلاص کا اظہار، اور اشداء علی الکفار سے اس بات کی طرف اشارہ کہ ان کی قوت غضبیہ اللہ کی طرف، ان کی پسند اللہ کی پسند، اور اشداء علی الکفار سے معلوم ان کی ناپسندیدگی اللہ کی ناپسندیدگی۔ اچھا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں سجدہ کرتے وقت اپنی منڈی کو گھستے رہتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک نشان بن جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ یہ جو پیشانی کے اوپر، جبین کے اوپر جو نشان بن جاتا ہے، اس نشانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہاں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اندروں ہے، ان کا جو ایمان ہے، جو ان کا اخلاص ہے، ان کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کو اور ان کے اخلاص کو ان کے چہروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم عمل میں مسلمان بنو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے یہ سمجھے کہ اصل اسلام یہ ہے۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک حرکت سے اسلام جھلکے، تم چلو تو پتا چلے کہ اسلام یہ ہے، تم کوئی کام کرو تو پتا چلے کہ یہ اسلام ہے۔ تمہاری ایک ایک ادا سے اگر اسلام جھلکتا ہے تو سمجھو کہ جو آپ کا اندر ہو وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے۔ یہاں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا مطلب نہیں ہے کہ زمین پر رگڑ کر کے یہاں نشان پیدا کر لیا جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال کا اثر، آپ کے اخلاص کا اثر، آپ کے ایمان کا اثر آپ کی ہر ادا کے اندر جھلکے، مسلمان پریکٹیکلی اسلام دکھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معیار بنا کر کے بورڈ کے اوپر بتایا
کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. کہا گیا کہ اگر اسلام دیکھنا ہے پریکٹیکلی, آنکھوں سے اسلام کو دیکھنا ہو تو میرے خلیل کو دیکھ لو, میرے خلیل کو دیکھ لو. اور میں نے یہ کہا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا. اس نے سوال نہیں کیا ایسا کیوں چھوڑ کر کے آ گیا. بیوی کہہ رہی ہے اس بے آب و گیا میدان میں اس شیرخوار بچے کو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں بولے, اللہ کا حکم ہے. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے, بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمایا میں نے اپنے خلیل کو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر آزمایا, لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میری پسند اس کی پسند, میری ناپسندیدگی اس کی ناپسندیدگی بن گئی تھی. اگر اسلام کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے, بورڈ کے اوپر اگر دیکھنا ہے تو. اسی وجہ سے بار بار دیگر صفات کے ساتھ یہ صفت نمایاں ہو کر کے قرآن میں بتائی جاتی ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہ صفت جو ہے کہیں ان سے الگ نہیں ذکر کی جاتی, برابر ذکر کی جاتی ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اور یہ شرک نہ کرنا در حقیقت اسلام ہی کے مفہوم میں ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمایاں صفت. تو دیکھیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. بتایا گیا کہ یہ صحابہ یہ نبی کے ارد گرد ایٹ رینڈم نہیں جمع ہوئے ہیں, بلکہ ہم نے ان کو جمع کیا ہے. سب منتخب ہیں. جیسے نبی منتخب ہوتا ہے ایسے ہی میرے نبی کے جو صحابہ سب منتخب ہیں. ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. یہ ایٹ رینڈم جمع نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اتنے صحابی ہوں گے اور یہ صحابہ ہوں گے. ان کی مثال تورات اور انجیل کے اندر بتایا گیا کہ جب پودا نکلتا ہے تو پہلے بڑا کمزور ہوتا ہے, ایسے آنکھوا نکلتا ہے, اس کے بعد تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے, پھر وہ ایک دم اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. فاستوى علی سوقہ. کہا کہ جب ہجرت سے پہلے کا دور تھا وہ وہی تھا, آنکھواں نکلا, بڑا کمزور تھا. ہجرت کے بعد تھوڑا مضبوط ہوا اور حضرت عمر کے زمانے میں کافی زبردست ہو گیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فاستوى علی سوقہ اپنے ساق کے اوپر اور اپنی ساق کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. صحابہ کرام کی اور صفتیں اور اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ حکم لگایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور جنت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے پیش نظر یہ فرمایا جو کوئی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہے اور یہ کہے کہ فلاں صحابی مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. اسی وجہ سے وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں. کون؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ, اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے. آگے سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 12 نصیحتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی ہیں. پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. لا تقدموا کا مطلب اے ماشین خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبعین لسنتی, یعنی نبی کے پیچھے پیچھے چلو, آگے آگے مت چلو. یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے تو لا تقدموا بین یدی اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ فوراً اس کو قبول کر لیا جائے, آگے نہ بڑھا جائے. تو ماشین خلف اللہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا جائے, متبعین لسنتی آپ کی سنت کی اقتداء کرنے, آپ سے آگے نہ بڑھا جائے. اور ایک نقطہ یہ ہے جو نبی سے آگے بڑھا وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی جرات ہے, بہت بڑی جرات ہے. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو, اس کے لیے تعبیر لائی گئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی خود کسی سے بات کریں, جیسے اب میں بات کر رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں, مخاطب آپ کو مخاطب کیا گیا. نبی خود بات کریں تو بات کے وقت مخاطب کو چاہیے کہ آواز اونچی نہ کرے. یہ ہے لا ترفعوا اصوات. اور ولا تجہروا لہ بالقول کا مطلب وہ دوسرا آدمی نبی سے
مخاطب اور نبی مخاطب ہے تو آواز اونچی نہ کرے، یہ تجربہ. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کا جہر بَعْضِكُمْ بَعْضًا سے یہ بتایا گیا کہ نبی کو جب پکارو تو عام آدمیوں کو جیسے پکارتے ہو اس طریقے سے پکارنا نہیں چاہیے. تو لا ترفعوا اصواتکم میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی کسی سے بات کرے تو سامنے والا زور سے نہ بولے. اور لا تجہرو کا مطلب ہے سامنے والا اگر نبی سے بات کرے تو زور سے بات نہ کرے. اور جب پکارے نبی کو تو اس طریقے سے نہ پکارے جس طریقے سے نام لے کر کے اپنے دوستوں کو پکارتا ہے. کچھ لوگ غالباً قبیلے بنو تمیم کے تھے، آئے کہا یا محمد اخرج علینا، اے محمد ذرا باہر نکلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے یا کے ساتھ وہ باہر نکل. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ اس طریقے سے پکارنا ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کر کے پکارتے ہو. میرے نبی کو اس طریقے سے پکارنا درست نہیں ہے. میرا نبی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے بات نہ کرو جس طریقے سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح نہ پکارو جس طریقے سے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو. تو مخاطب نبی ہو مخاطب کوئی اور ہو، اور مخاطب نبی ہو مخاطب کوئی اور ہو، تو یہ دونوں باتیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا سے. اور پکارنے کا جہاں تک معاملہ آیا تو ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا سے کہا گیا ایک دوسرے کو اس طرح نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو. فرمایا گیا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. دیکھو فاصلحوا بین اخویکم، کہیں کوئی تکرار ہو جائے تو تم اس تکرار کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد واتقوا اللہ لا کر کے بتایا جا رہا ہے آگ میں گھی مت ڈالو، پیٹرول مت ڈالو. ہم لوگ کیا کرتے یہی کرتے. کاش اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیا جاتا. انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہیں. کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ آوازیں آتی ہیں. تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اور واتقوا اللہ کہہ کر کے کہا گیا کہ اشتعال والی بات نہ کرو جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ تکرار ختم ہو معاملہ اور آگے بڑھ جائے. تو واتقوا اللہ سے بتا کہ جلتی میں پیٹرول مت ڈالو. لوگ یہی کرتے ہیں اصلاح کرنے کے بجائے، کہیں کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہو تو اصلاح کرنے کے بجائے واتقوا اللہ کا خیال نہ کرتے ہوئے اشتعال انگیز باتیں وہاں ڈال دیتے ہیں جس سے مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھ جاتا ہے. کاش اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھا جاتا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برا نام دے کر کے مت پکارو، یہ ایک بہت بری بات ہے. اور وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب مت تلاش کرو. عیب چھپے ہوئے ہیں، اللہ چھپا رہا ہے تو تم کون ہوتے اس کے عیب کو تلاش کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنے کے. ناجائز قرار دیا گیا اس کو. یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہی ہے. اور یہ کہا گیا کہ غیبت سے بچو، غیبت سے بچو. اور اس طریقے سے کہا گیا کہ لمز سے بچو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک ہوتا ہے لمز اور ایک ہوتا ہے حمز. حمز بالفعل ہوتا ہے اور لمز جو ہوتا ہے بالقول ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ لمز ہے، اور اگر آدمی فعل کے ذریعے یہ حمز بالفعل اگر کر رہے تو وہ حمز ہے، اور اگر زبان کے ذریعے کسی کو برا بھلا کہہ رہے تو وہ لمز ہے. تو لمز سے بھی بچا جائے اور حمز سے بھی بچا جائے. جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی زبان سے بھی کسی کو برا بھلا کہنے سے بچو اور اشارے سے فعل سے بھی کسی کو برا بھلا کہنے سے بچو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون ما الغیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے. یہ غیبت کی تعریف. کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ عیب اس میں موجود ہو، کہا کہ اگر وہ عیب موجود ہے تبھی تو اس عیب کو ظاہر کرو گے تو غیبت ہوگی، اور نہیں ہے تو بہتان ہے. فقط بات تھا فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو. بہت پیاری بات کہی. تو وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فخر کا معیار اور فخر کا سبب یہ تقویٰ ہے. آدمی تقویٰ کے اوپر بڑا بن سکتا ہے. تقویٰ یہ قابل فخر چیز ہے، نسب قابل فخر نہیں ہے. کیسے؟ ارے جب سب آدم و حوا کی اولاد ہو تو وجہ افتخار کیا ہے؟ ماں باپ سب کے ایک ہی ہیں تو وجہ افتخار کیا ہے کہ بھئی ہم بڑے ہیں، لہذا
نسب کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، آدمی تقوی کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. جتنا آدمی بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا آدمی ہوگا، اتنا کریم اور اتنا اچھا ہوگا. تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وجہ افتخار نسب نہیں ہے، اس لیے کہ سب آدم و حوا کی اولاد. تو وجہ افتخار کیا ہے؟ تقوی. یہ وجہ افتخار ہے. جتنا بڑا متقی اتنا بڑا عظیم اور اتنا کریم. اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے. سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد سڑ کر کے مٹی میں مل کر کے، اب ظاہر ایک قبر یہاں ہے، ایک مردہ یہاں دفن کر دیا گیا تھا، کافی عرصے کے بعد قبر کے نشانات مٹ گئے، اب دوبارہ اس کو کھود کر کے ایک دوسرے مردے کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ جو مٹی اوپر آ گئی ہے، مٹی کے اندر وہ جو پہلا مردہ تھا اس کے اجزاء ملے ہوئے ہیں. غور سے دیکھا جائے تو ہر گھر قبرستان ہے، ہر گھر قبرستان ہے. اس لیے کہ مردے کے وہ اجزاء مٹی میں مل کر کے ہواؤں کے ذریعے ہر گھر میں آ جاتے ہیں. جھاڑو لگاتے ہیں تو وہ مردے ہی کے اجزاء ہیں. کون سا ایسا گھر ہے، کون سی ایسی آبادی ہے جس کے گھر کے اندر مردے کے اجزاء نہ ہو؟ تو ہر گھر قبرستان، ہر گھر قبرستان. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا چیز کم ہو رہی ہے اور کس کس طریقے سے بکھر رہی ہے. تو انسان کے جسم کا ایک ایک جز میری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. ہر ایک کا ریکارڈ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، کل جسد ابن آدم یبلا ویاکلہ التراب الا عجب الذنب لا یاکلہ التراب. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسم کا ہر عضو سڑ جاتا ہے اور مٹی اس کو کھا جاتی ہے سوائے عجب الذنب کے، یہ باقی رہتا ہے. منہ خلق ومنہ یرکب. یہ جو عجب الذنب ہے حدیث میں یہ بتایا گیا اسی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اسی سے پھر مرکب کیا جائے گا. گویا جیسے جہاز اگر کہیں کریش ہو جائے تو اس کا بلیک باکس محفوظ رہتا ہے اور وہ بلیک باکس بتا دیتا ہے کہ جہاز کے کریش ہونے کا ریزن کیا تھا، وہ خراب نہیں ہوتا، وہ ڈیمیج نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انسان کے بدن کا ہر حصہ سڑ جاتا ہے مگر ایک جز ہوتا ہے جس کو عجب الذنب بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو کوکسکس بولتے، COCCYX کوکسکس. اور دوسرا لفظ اس کے لیے آتے ٹیل بون، یعنی it is situated in the lowest part of the vertebral column. یہ vertebral column ہوتا ہے نا spinal cord جس کے اندر رہتا ہے، تو in the lowest part of the spinal cord. تو یہ نیچے ہوتا ہے کوکسکس. اس کے اندر وہ جز ہوتا ہے جس کو ہم عجب الذنب بولتے ہیں، جس کو کوکسکس بولتے یا ٹیل بون بولتے. یہ ٹیل بون جو ہوتا ہے دمچی ٹیل بون، یہ کبھی سڑتی نہیں ہے، جس کو بالفاظ دیگر آپ ڈی این اے کہہ سکتے ہیں. ڈی این اے آدمی کا کبھی فنا نہیں ہوتا اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا ڈی این اے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. ساری ہستی سارا وجود سڑ گل جاتا ہے مگر ایک چیز جس کو ہم عجب الذنب انگریزی میں کوکسکس یا ٹیل بون، اسی طریقے سے اصطلاح میں ڈی این اے، یہ ڈی این اے فنا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈی این اے کو محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا ہے اور منہ خلق، اسی سے پیدا کیا، منہ یرکب، وہ موجود ہے تو اسی سے ترکیب دے دی جائے گی. اس کے اجزاء کدھر گئے، صرف حکم ہوگا سارے اجزاء ایک جگہ آ جائیں گے. اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے پریکٹیکل بھی بتا دی ہے کہ اگر اجزاء بکھر جائیں، مکس ہو جائیں تو کس طریقے سے الگ الگ ہو کر کے اصل ڈی این اے کے پاس آ جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. 4 چڑیوں کو پکڑو اور سدھا لو، جس چڑیا کو بلاؤ وہ تمہارے پاس آ جائے. جب سدھ جائیں تو ہر ایک کو ذبح کر لو اور اس کے بعد ان کے پروں کو نکال کر کے آپس میں ملا دو اور ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر کے آپس میں ملا کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. پھر جس چڑیا کا نام لوگے کیسے بننے کا تخلیق کا پروسیجر کیا ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تم نے تو مکس کر دیا ہے نا قیمہ بنا کر کے گوشت کو، لیکن اب کس طریقے سے وہی جانور اور وہی پرندہ تمہارے پاس آ رہا ہے جس کو تم بلا رہے ہو. یہ تو پریکٹیکل بتایا گیا کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے خلیل نے اپنی آنکھوں سے تخلیق کا یہ منظر دیکھا ہے کہ بکھری ہوئی چیزیں کس طرح جمع ہوتی ہیں اور کس طریقے سے وہی بنتا ہے جس کو پکارا گیا. ایسے جس کا ڈی این اے جیسا ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق تمام اجزاء کو وہاں جمع کر دے گا اور وہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا. ڈی این اے محفوظ ہوتا ہے جس کو حدیث پاک میں عجب الذنب کہا گیا، انگریزی میں اس کو ٹیل بون یا کوکسکس کہا جاتا ہے. جو ورٹیبلر کالم ہے اسپائنل کارڈ کا تو لوویسٹ اس میں پارٹ میں رہتا ہے، وہی ہے. وہ بایولوجیکل سروے یا بایولوجی کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو ہماری زندگی کے حرکات اور سکنات کو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قعید بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں. عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. یعنی آدمی یہ نہ سمجھے خلوت میں ہو یا جلوت میں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ ایک آنکھ برابر اس کو دیکھتی رہتی ہے اور لکھنے والے اس کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور پوری زندگی کا ریکارڈ میدان حشر میں کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ رہی تیری کتاب، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ رہی تیری کتاب، پڑھ لے. آج تو خود محاسبہ اور اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے. سورہ زاریات کے اندر ابتدا میں جو 26ویں پارے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہاں تھوڑا سا بڑھا کر کے ہے کیا کہ ایک تو حضرت سارہ یہ عقیم ہے، بانجھ ہیں، یعنی ان کا رحم بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. ظاہر ہے کہ اگر عورت عقیم ہو جائے، بانجھ ہو جائے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، ناممکنات میں سے ایک. اور دوسرے کہہ رہی ہیں میں بڈھی بھی ہوں، یعنی بچہ پیدا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، جو موسم ہوتا ہے، وہ موسم گزر چکا ہے ایک. اور تیسرے میرے جو شوہر ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. میرے شوہر بوڑھے، میں بڑھیا، یہ دو اسباب، دو موانع موجود ہیں ولادت کے. اور تیسرے جو سب سے خطرناک معنی ہے وہ یہ ہے کہ میں بانجھ ہوں. لیکن فرشتہ بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تمہارے شوہر بوڑھے ہیں، تم بڑھیا ہو، اور تمہارا رحم ایسا ہے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود تم سے ایک بچہ پیدا ہونے والا، بچے کی بھی بشارت لو، ساتھ میں پوتے کی بھی. حضرت اسحاق پیدا ہوں گے تم سے، اور ان کے بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، یہیں سے پوتے کی بھی بشارت لے لو. تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بے مانگے دیتا ہے اور کبھی مانگنے پر دیتا ہے، لہذا مانگا جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، دیتا وہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. بیٹی وہی دیتا ہے، بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے، جس کو چاہے بانجھ بنا دے. سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ بہت خاص ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. بار بار وہ آیت کریمہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے. ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کوئی بھی عمل کریں اگر دائرے اتباع سے باہر ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں، جیسا عمل ہے نبی کا. دیکھو افطار کے اندر کیا ہوتا ہے، آج یہ دیکھ لیجئے کہ افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کے اندر انواع اقسام کی چیزیں بنا کر کے لائی جاتی ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت، افطار پہلے آپ دیکھتے تھے کہ رطب یعنی تر کھجور ہے کہ نہیں، اگر تر کھجور نہیں ملتی تو آپ خشک کھجور سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ملتی تو آپ پانی سے افطار کر لیتے، اور ایسی چیز سے افطار نہیں کرتے تھے تصبہ النار جو آگ پر پکی ہوئی ہو. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ افطار کے وقت یا تو استعمال کیا جائے تر کھجور، یا خشک کھجور وہ نہ ملے تو پانی پر اکتفا کیا جائے، افطار اسی سے کھولا جائے. ایسی چیز سے افطار نہ کیا جائے جو آگ پر پکی ہوئی ہو. میں کہتا ہوں اگر اسی حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو وہ غریب جو دیکھتے ہیں
کہ بھئی دکان لگی ہوئی ہے, حریص کا پورا ڈبہ لے جا رہا ہے, وہ دیکھو پکوڑیاں لے جا رہا ہے, وہ سموسے لے جا رہا ہے, یہ دیکھ دیکھ کر کے ان کے دل کے اندر جو حسرتیں پیدا ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو مساوات کا ایک مظہر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس سے افطار آپ نے نہیں فرمایا, اس سے افطار نہیں کرتے تھے آپ. ہمارے دسترخوانوں کے اوپر وہی ساری چیزیں رکھی رہتی ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے, جیسے صدقۃ الفطر ہے, صدقۃ الفطر آپ کو کب ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر آپ کو ادا کرنا ہے رمضان کا آخری دن ختم ہو گیا, شوال لگ گیا, اب صدقۃ الفطر آپ کے اوپر واجب ہے. ایک ہوتا ہے مال کا صدقہ اور ایک ہوتا ہے جان کا صدقہ, نفس کا صدقہ. یہ صدقۃ الفطر نفس کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ یہ مال کا صدقہ ہے. وہ اس کے لیے سال گزرنا ضروری ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ چاہے غریب بھی ہو, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, آدمی کو صدقہ فطر نکالنا ہے. اور وہ بھی جیسے ہی رمضان کا آخری دن گزرے, شوال کا چاند نکلے, تو عیدگاہ جانے سے پہلے آدمی صدقۃ الفطر غریبوں میں تقسیم کر دے. بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پیسہ دے دیا جائے یا غلہ دیا جائے. پیسہ دینا بالکل ثابت نہیں ہے, نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے. غلہ ہی دیا جائے, اس لیے کہ اس وقت پیسے تھے, صحابہ پیسے دے سکتے تھے, لیکن کسی بھی صحابی سے پیسہ دینا صدقۃ الفطر کے اندر ثابت نہیں ہے. لہذا تمام علماء کا فتویٰ یہ ہے, خاص طور سے عرب علماء کا, کہ صدقۃ الفطر میں پیسہ نہ دیا جائے بلکہ غلہ دیا جائے. غلہ کتنا؟ تقریباً 2 کلو 600 گرام, یہ اندازہ کیا گیا ہے ایک سا کا 2 کلو 600 گرام. آدمی جو غلہ کھاتا ہے, جو قوت ہے, جیسے گیہوں ہے, چاول ہے وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کو صدقۃ الفطر میں لے آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ رمضان جب ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 1-2 دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے. تو صرف اتنی اجازت ہے کہ 1-2 دن پہلے آپ صدقۃ الفطر نکال دیں, لوگوں تک پہنچا دیں. نماز کے بعد اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا, اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے. نمازوں کے تعلق سے بھی ایک چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ذہن میں رکھا جائے. ایک آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ہی میں اس سے غلطی ہوتی ہے, تو کیا وہ سجدے سہو کرے گا؟ امام سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ سجدے سہو کرے گا, مگر اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کا جواب اس کا یہ ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, الامام ضامن, امام ضمانت لینے والا ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام سے غلطی ہو جائے سجدے سہو کرے گا, لیکن مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سجدے سہو نہیں کرے گا. ہاں اگر رکن چھوٹ جاتا ہے تو جیسے امام سلام پھیرے گا وہ 1 رکعت پوری کرے. رکن سمجھتے ہو؟ سجدہ, رکوع, قیام, یہ جن کو پوری نماز کہا گیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سجدہ, تو سجدہ سے پوری نماز مراد ہے, رکوع پوری نماز مراد ہے. تو رکن اگر چھوٹ جائے, رکن پلر جیسے سجدہ ہے, رکوع ہے, قیام ہے, یہ سب رکن ہے. اگر رکن چھوٹ گیا, مثلا ایک آدمی سجدے میں چلا کے سو گیا, جیسے بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں, تو ایسے ہی وہ سجدے میں چلا گیا, تھکا ہوا تھا, سو گیا. امام 2 سجدے کر کے کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھتا اللہ اکبر سنا, جھٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تھا, اس لیے کہ وہ تو سجدے میں پڑا ہوا تھا. اب اسے یاد آیا کہ ارے امام کے ساتھ تو میں ہوں, مگر میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے, میں تو سجدے میں پڑا ہوا, تو وہ 2 سجدے کر کے امام کھڑا ہو گیا ہے. اب کیا کرنا؟ یہ غلطی رکن کی ہے. لہذا رکن کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو یہ آدمی سلام پھیرنے کے بعد باقاعدہ 1 رکعت پڑھے گا, 1 رکعت پڑھے گا, اس کے بعد سلام پھیرے گا. تو رکن چھوٹ جائے تو سمجھو سلام کے بعد پوری رکعت پڑھے گا, اس کے بعد سلام پھیرے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی غلطی اور رکن متاثر نہ ہوتا ہو تو آدمی سجدے سہو نہیں کرے گا, بلکہ امام اس کا ضامن ہے. کوئی بھی عمل کیا جائے, روزہ ہو,
زکوٰۃ ہو, صدقۃ الفطر ہو, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے اسی طریقے سے ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا جو سورہ محمد میں 26ویں پارے میں, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو. اس کا مطلب اگر طریقہ نبوی کے خلاف ہوا تو عمل باطل ہو جاتا ہے, وہ عمل مانا ہی نہیں جاتا, سرے سے ہے ہی نہیں وہ عمل. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف کتاب الاذان میں ہے کہ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده, ایک آدمی کو دیکھا رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے, بلایا ادھر آؤ, کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلی تھا, تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا کہ کب سے پڑھ رہا ہے یہ نماز؟ بولے اتنے دنوں سے. کہا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ نماز بھی پڑھی جائے یا کوئی بھی عمل کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں کیا جائے, ورنہ عمل باطل ہو جائے گا. بہت پیاری بات کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی. اگر دائرہ اتباع سے کوئی چیز باہر ہے تمہارا عمل باطل ہے, اپنے عملوں کو خراب مت کرو کہ کرو بھی اس کا کوئی اجر نہ ملے. یہ رہا 26ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.